مسجد میں جھاڑو دینا صرف حافظ قاری یا عالم کا کام نہیں ہے، ہم ذمہ داروں پیروں فقیروں کا بھی حق ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی مسجد میں جھاڑو دیا کریں۔ بلکہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مرشد اس وقت تک مرشد ہی نہیں بنتا جب تک کہ اس نے مسجد میں جھاڑو نہ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ جب بیت اللہ کی تزئین و آرائش کا کام مکمل فرما لیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم میرا قانون ہے، مزدور کا پسینہ خشک بعد میں ہو، مزدوری پہلے ملے گی۔ مانگ مجھ سے جو کچھ مانگتا ہے آج عطا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو موقع ملا تو آپ نے اپنے دل کی بات کہہ دی مزدوری میں، یا اللہ تو نے خود آفر کیا تو میں پھر تیری شان تجھ سے مانگ رہا ہوں۔ فرمایا میں نے فرما دیا ہے واللہ لا یخلف المیعاد، میں اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، تم مانگ جو مانگے گا دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ربنا وابعث فیہم رسول، اے میرے رب اب اس بیت اللہ کو قیامت تک آباد کرنے کے لیے کوئی اور نہیں اپنا محبوب دے دے، اپنا محبوب دے دے، تیرا محبوب آئے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، وہ آ کر تیری مخلوق میں تیرے قرآن کی آیات کی تلاوت کرے، صرف تلاوت نہ کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اس کا علم بھی دے، صرف علم بھی نہ دے، علم سے بھی کام نہیں بنتا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ ایسا علم عطا کرے جس سے لوگ دانشور ہوں، ذہین ہوں، ذکی ہوں، مضبوط ہوں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، صرف دانشور بھی نہ ہو، خالی عقل مند بھی بیکار ہوتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، تیری مخلوق کو تیرا محبوب ایسا دانشور بنائے، وَيُزَكِّيهِمْ، کہ وہ ان کی دانش مندی ان کے ایک دوسرے کے حق میں دلوں کو پاک کرے۔ یعنی تلاوت کا مقصد ہے علم، علم کا مقصد ہے حکمت، اور حکمت کا مقصد کیا ہے کہ ایک دوسرے کے حق میں دلوں کا پاک ہو۔ اس کو کہتے ہیں مذکر القلب ہونا، مصفر القلب ہونا۔ یہ وہ طائف ہے نا کہ جب ابو جہل اور ابو لہب کے بھیجے ہوئے نوجوانوں نے حضور کو پتھر مار مار کے اپنی طرف سے قتل کر دیا، حضور جوش کے عالم میں زمین پر تشریف رکھے ہوئے ہیں، تو حضرت جبریل امین آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ پیغام دے رہے ہیں، میں آسمان سے پتھروں کی بارش کرتا ہوں، جنہوں نے آپ کو پتھر مارے ہیں ان کو نسلیں بھی ختم کرتا ہوں، مگر آپ اس سے بھی زیادہ سخت سزا دینا چاہیں تو اللہ فرماتا ہے پھر آپ کی مرضی چلے گی۔ حضور نے فرمایا جبریل میری مرضی ہے، جی ہاں چلے گی آپ کی مرضی۔ تو حضور نے فرمایا پھر میری مرضی ہے تو پھر انتقام بھی تو میری مرضی کا ہونا چاہیے۔ جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ اپنی مرضی سے انتقام لیں۔ حضور نے پھر انتقام میں کیا مانگا؟ اللہم اہدی لقومی فإنہم لا یعرفون، یا اللہ آسمان سے پتھروں کی بارش کر کے ان کی نسلوں کو ختم نہ کر، تو قادر ہے، قدرت دکھا، یہ مجھے پہچان نہیں رہے، انہیں میری پہچان عطا۔ یہ حضور کا انتقام تھا، یہ حضور کا انتقام تھا۔ جب حضور نے یہی دعا فرمائی اللہم اہدی لقومی فإنہم لا یعرفون، چہرے پہ ہاتھ رکھا تو پھر اللہ نے ان کے دلوں کو پھیرا، آپس میں کہنے لگے بچپن سے ظلم کرتے آ رہے ہیں، ایک بھی ظلم کا جواب ظلم کی شکل میں محمد نے نہیں دیا، کیوں نہ جا کر اس کے پاس جائیں، معافی بھی مانگے اور ان کا دین بھی اختیار کریں۔ وہ پتھر مارنے والے آئے اور معافی بھی مانگنے لگے اور کہنے لگے جو تمہارا دین ہے آج کے بعد ہم بھی چاہتے ہیں ہمارا بھی وہی دین ہو۔ حضور نے کلمہ پڑھایا، شاعر نے قلم اٹھا کے لکھا، کون کہتا ہے
اسلام تیر و خنجر سے ہے پھیلا، اسلام تو فقط خود کے پیغمبر سے ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے ہمارے نبی کو مانگا کہ اپنے محبوب کو بھیج جو قیامت تک اس بیت اللہ کو، تیری مخلوق کو سجدوں کے ساتھ آباد کرے، تیرے بیت اللہ کو۔ اللہ نے فرمایا اے ابراہیم، تو نے میری مخلوق کی بھلائی کے لیے مجھ سے میرا محبوب مانگ لیا ہے۔ میں نے تو وعدہ کر دیا تھا کہ میں جو مانگے گا دوں گا، اب تو محبوب ضرور دوں گا، کیونکہ میں وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، محبوب اپنا ضرور دوں گا۔ لیکن ابراہیم، تو نے قیامت تک میری مخلوق کے ساتھ بڑی بھلائی کی ہے، میرے محبوب کی شفاعت بھی ان کو ملے گی، میرے محبوب کی رحمت بھی ان کو ملے گی، میری مخلوق کے ساتھ تو نے میرے محبوب کو مانگ کر بڑی بھلائی کی ہے، تو پھر جو بھلا کرے اس کے ساتھ بھلا کیوں نہ ہو؟ اے ابراہیم، یہی میرے محبوب کی امت ہوگی اور ان کی ہر عبادت میں تجھ پر درود ہوگا۔ کہ آج ہم اپنی ہر عبادت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اس وعدے کی بنیاد پر درود پڑھتے ہیں۔ تو پتہ چلا جب بھی کوئی اچھائی کرتا ہے نا، مخلوق بھول جاتی ہے، خالق نہیں بھولتا۔ خالق اچھائی کا سبب ضرور عطا فرماتا ہے۔ یہی ہم نے حضور سے، انبیاء سے سیکھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں انبیاء کرام کے راستے پر چلنے کی توفیق دے۔ آج جو ہے میں آخری جملہ دینا چاہتا ہوں، آج مسلمان کیوں پریشان ہے؟ آج مسلمان صرف ایک وجہ سے پریشان ہے۔ آج کا مسلمان چاہتا ہے میں زندگی گزاروں ابو جہل والی اور آخرت ملے مجھے حسین والی، زندگی گزاروں یزید جیسی، آخرت ملے حسین جیسی۔ تو بھائیوں، غیر فطری بات کر رہے ہو۔ اگر آخرت حسین جیسی چاہیے تو پھر آؤ زندگی بھی حسین جیسی، صبر والی گزارو، حوصلے والی گزارو، شکر والی گزارو۔ شکر نہیں رجے دا شکر اللہ نے شکر ایک راج رکھے ہی نہیں ہے، بیچارہ کتوں رجاوے، وہ جہنے بھی راج رکھے ہی نہیں اللہ نے، وہ کتوں رجاوے؟ اللہ نے صرف شکر ایک راج رکھے۔ چھڑیاں دی چھت ہے شتیر ہم کھجور دے دی دنیا جلوے۔ جب حس و حوث ستائے نا، ابو جہل، ابو لہب، فرعون، یزید، نمرود کی طرف نہ دیکھا کرو، محمد عربی۔ چھڑیاں دی چھت ہے شتیر ہم کھجور دے دی دنیا جلوے حضور دے۔ جب بھی دیکھنا ہے حضور کی طرف، ادب سے کھڑے ہو کر حضور پر درود و سلام کریں۔